الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن اور پھر تفسیر بھی سن رہے ہیں۔ صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے، قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی تفسیر سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور باطل سے بچ کر اس سے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 تک ہم نے سن لیا تھا۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے ایک تفصیلی وراثت اور ترکے کے مسائل اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ دنیا سے جائے گا تو پیچھے رہ جانے والوں کو اس کے مال سے کس طرح سے حصہ دیا جائے گا، اور یہ پوری ڈیٹیل ہے اس رکوع میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں مزید اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے حوالے سے بھی خاص طور پر ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من اللہ واللہ علیم حلیم۔ ترجمہ: اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ کر جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو،
اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا، اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں سے اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑے حلم والا ہے۔ ناظرین کرام، وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے۔ انہیں جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھیں۔ یہاں پر ہم آیات مبارکہ کی تفسیر کے پیش نظر کچھ باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بقیہ ورثاء کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور عصبہ مل جائے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے تو باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا۔ اسی طرح ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک اخیافی بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اخیافی بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، خواہ بھائی ہوں یا بہنیں یا دونوں مل کر، تو انہیں 1/3 حصہ ملے گا، یعنی 1/3 ملے گا۔ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا، یعنی ماں شریک بھائی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اخیافی بہن کے بھی، یعنی ماں شریک بہن کے بھی یہی 3 احوال ہیں۔ شوہر کے لیے 2 صورتیں ہیں کہ اگر فوت ہونے والی کی اولاد بھی ہے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر فوت ہونے والی کی اولاد نہیں تو شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا۔ اسی طرح بیوی کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8، اور اگر فوت ہونے والے شخص کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 یعنی 1/4 25% یہ ملے گا۔ اسی طرح بیٹی کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو آدھا مال ملے گا، 1/2 اسے دیا جائے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی، اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا۔ ماں کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہوں، خواہ ایک ہو، تو ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا۔ اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بھی مال بچے گا اس کا 1/3 حصہ ماں کو دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، اور جہاں بھائی عصبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، اور کئی جگہ بہنیں بھی عصبہ بن جاتی ہیں اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال ان کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد، ان کو حصہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹی سی ایک جھلک تھی، اور اس کی ڈیٹیل کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کب کس صورت میں کتنا ملے گا، اور یوں کہیے کہ فقہ کے جو مشکل ترین مراحل ہیں ان میں سے یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا، لہٰذا اس کو علماء سے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ترجمہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین، وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی حدود قرار دیا اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا یہ عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو خاص کر عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، بات مانے، تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تو اس آیت میں اطاعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنت کا وعدہ ہے، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور آپ کی نافرمانی حرام ہے۔ اسی طرح کسی بھی شرعی حد کو توڑنا بھی حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں یہی مراد ہے، کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ ناظرین، مسلمانوں میں سے جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں یہاں حکم دیا گیا کہ ان پر ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جو عورتوں کے اس عمل پر گواہی دیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی لیں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں بدکاری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام بھی بیان فرمائے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس عمل کی قباحت اور برائی کو پیش نظر رکھیں اور اس برے فعل سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں بدکاری اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں اس قبیح فعل سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر یا برا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر، جوتے وغیرہ مار کر، زبانی اور بدنی دونوں طرح سے ایذا دو، یعنی زنا کی سزا سے پہلے اس طرح ایذا وغیرہ دو، پھر انہیں قید کرو یا کوڑے یا سنگسار وغیرہ بھی کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ بھی منسوخ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے، اور دوسری آیت میں مرد کا مرد سے برا کام کرنا ہے۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں کہلائے گی بلکہ محکم کہلائے گی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں کا عورت سے یا مردوں کا مردوں سے جو برا فعل، جو برا عمل ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے، یعنی قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جو چاہے سزا دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لواطت کے مرتکب ہوئے انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے مختلف سزائیں دیں۔ اگر لواطت میں حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی،
اور اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ حد جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے، جیسے 100 کوڑے، 80 کوڑے وغیرہ، جبکہ تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو، بلکہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، چاہے تو 10 کوڑے مارنے کا فیصلہ کرے، چاہے تو 20 کا، چاہے تو کوئی اور سزا دے دے، وہ اس کے اختیارات میں ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ اگر بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے اگر پچھلے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اس پر خواہ تعزیر لگانا بھی ضروری نہیں رہتا۔ لیکن یاد رہے کہ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا بندے کی توبہ قبول فرمانا اور اپنی رحمت سے بندے کی طرف توجہ فرمانا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے ناظرین کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر وہ معاف فرما دیتا ہے اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1 آدھ گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ ہاں، جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے اب توبہ مقبول نہیں۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت اور علم پر مبنی ہے۔ جن دنوں میں توبہ نہیں، ان کے ماننے والے گناہوں پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی پیدا ہوتی ہے، جرم پر وہ دلیر کر دیتی ہے، اور معافی کی امید یہ توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جسے ایک مقررہ مدت تک سزا کے بعد رہائی دی جاتی ہے، اس کے لیے رہائی ہوتی ہے، اسے سب مجرموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ دوسروں کو قتل کرے گا یا مزید کوئی جرم کرے گا، کیونکہ اس سے رہائی کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ بھی امید ہے، اور جب امید ہوتی ہے تو بندہ پھر اپنے جرم کو چھوڑنے کا جذبہ بھی بیدار کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید آیت کریمہ سے اگلے پروگرام میں اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔